صدائے حق کشمیر نیوز کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے بارے میں انتہائی تشویشناک خبر آ گئی۔ حالات پھر کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں، سائنسدانوں کا انتباہ۔ اس خبر کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ سائنسدانوں نے حکومت کو متنبع کیا ہے کہ انگلینڈ میں کرونا وائرس اکتوبر میں کنٹرول سے باہر ہونے کے بعد دوسری لہر کے مقابلے سے سب سے بلند ترین شرح تک پہنچ سکتا ہے اور حالات پھر کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں۔ سیج کے سائنسدانوں نے کرونا وائرس کی شرح کے مختلف حوالوں سے پیمائش کی ہے، جس سے یہ اندازہ لگانے میں آسانی ہوگی کہ کرونا کس رفتار سے مستقبل میں پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کرونا کے پھیلاؤ کی شرح زیادہ سے زیادہ 1.5 جبکہ کم سے کم 1.2 تک ہو سکتی ہے۔ گزشتہ ہفتہ انگلینڈ میں 160 میں سے ایک شخص میں کرونا انفیکشن پایا گیا۔ دفتر برائے قومی شماریات کے اعداد و شمار میں متنبع کیا گیا ہے کہ کرونا کسی بھی وقت 3,30,000 سے زائد افراد کرونا انفیکشن کی مثبت جانچ پڑتال کریں گے۔ موسم خزاں کے دوران برطانیہ کو عالمی وبا کرونا وائرس کی چوتھی ممکنہ لہر سے بچانے کے لیے بارز، ریستوران اور کلبوں میں داخلے کے لیے کووڈ سرٹیفکیٹ لازم قرار دینے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ ماہرین اس بارے میں پر امید ہیں کہ اس اقدام سے نوجوان نسل میں کرونا ویکسینیشن کی شرح میں اضافہ ہوگا اور کرونا کے معاملات کو روکنے میں بڑی حد تک مدد ملے گی۔ ان تجاویز میں انگلینڈ میں تفریحی مقامات کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، جہاں پر سیاحوں سے 2 خوراکیں یا حالیہ منفی جانچ کے ثبوت کے طور پر ویکسینیشن پاسپورٹ مانگے جا سکتے ہیں۔ ہفتے کے اوائل میں حکومت کے سرٹیفکیشن جائزہ میں کہا گیا تھا کہ اگرچہ موجودہ صورتحال میں کرونا پاسپورٹ لازمی قرار نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر انگلینڈ کو موسم خزاں یا موسم سرما میں مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے امکان کو مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ ویکسین لینے والے افراد کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ اپریل کے بعد پہلی بار ویکسینیشن مہم 1 لاکھ سے کم تعداد پر رہی ہے۔ حکومت نے فی الحال کووڈ پاسپورٹ نافذ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ ان کم عمر افراد کے ساتھ امتیازی سلوک کرے گا جو ابھی تک اپنی دوسری ویکسینیشن نہیں وصول کر سکے۔ اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ اس کی وجہ سے معیشت کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن وزراء کا خیال ہے کہ ستمبر تک 18 کی دہائی سے زائد عمر کے افراد کو دونوں خوراکیں پیش کی جا چکی ہوں گی۔ اس وجہ سے ایسے مقامات پر ویکسین پاسپورٹ نافذ کیا جا سکتا ہے جہاں معاشرتی دوری ممکن نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فٹ بال ٹورنامنٹ انفیکشن کے پھیلاؤ کا ممکنہ سبب ہو سکتا ہے۔ یونیورسٹی آف ایسٹ کے ایک متعدی امراض کے ماہر پروفیسر پالز ہنٹر کا خیال ہے کہ اتوار کی رات انگلینڈ کے اٹلی کے خلاف فائنل کے بعد ٹورنامنٹ ختم ہونے پر ملک میں ان معاملات پر اثرات مرتب کیے ہیں، یعنی ہر 100 افراد میں سے ایک وائرس لے کر جا رہا ہے۔ شمالی آئرلینڈ میں بھی مثبت جانچ والے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں لوگوں کا سب سے زیادہ تناسب سامنے آیا ہے، جہاں 100 میں سے ایک شخص پازیٹیو ہے۔ انگلینڈ میں 160 میں سے ایک، شمالی آئرلینڈ میں 300 میں سے ایک اور ویلز میں 160 میں سے ایک شخص انفیکشن کا شکار نکلا۔ انگلینڈ میں معاملات 57.7% کا اضافہ ہوا ہے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کی طرف موسم خزاں میں ویکسین کا پاسپورٹ ایک اہم ٹول بن سکتا ہے، جس کی مدد سے ہم چیزوں کو کھلا رکھیں گے۔ اگر ہم روزمرہ کی زندگی کے معاملے میں ویکسین پلانے کے حقیقی فوائد ظاہر کر سکیں تو یہ کافی مفید آلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ امید کی جا رہی ہے اس سے نوجوانوں کو ویکسین لگوانے پر مجبور کیا جا سکے گا تاکہ وہ کلبوں میں جانے سے محروم نہ رہیں۔ میڈیکل رائل کالجز کی اکیڈمی کے سربراہ ہیلن سٹوکس نے کہا ہے کہ کرونا ویکسین کی 2 خوراکیں لینے والے افراد کو کرنٹین پالیسی سے مستثنی قرار دیا جانا بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔